اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور اس میں تمہارے لیے بھی روزی کے سامان پیدا کیے ہیں اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے، اور کوئی ضرورت کی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں، مگر ہم اس کو ایک معین مقدار میں اتارتے ہیں۔ اور وہ ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں ہم نے بھیجی ہے، پھر آسمان سے پانی ہم نے اتارا ہے، پھر اسے تمہیں سیراب ہم نے کیا ہے، اور تمہارے بس میں یہ نہیں ہے کہ تم اس کو ذخیرہ کر کے رکھ سکو۔ ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ تم میں سے جو آگے نکل گئے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان سے بھی ہم واقف ہیں۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار ہی ہے جو ان سب کو حشر میں اکٹھا کرے گا، بے شک اس کی حکمت بھی بڑی ہے، اس کا علم بھی بڑا ہے۔ آپ کے سامنے سورہ ہجر کی 20، 21، 22، 23، 24، 25 یہ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل کو بیان کیا ہے۔ جیسا کہ شروع میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ مکی صورتوں میں 3 مضامین پر اللہ تعالیٰ نے بڑا زور دیا ہے: وحدانیت، رسالت، آخرت۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے بہت سارے دلائل بیان کیے ہیں۔ ان میں سے پہلی دلیل دیکھیے بیان کیا ہے، اس میں تمہارے لیے روزی کے سامان پیدا کیے۔ کس میں؟ زمین کے اندر۔ اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمہارے لیے بے شمار نباتات، روزی روٹی، غلہ اگائے ہیں تاکہ تم اس سے اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے بھی روزی کے سامان پیدا کیے ہیں، اور ان مخلوقات کے لیے بھی جن کو تم روزی نہیں دیتے۔ دیکھیے بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جس کو بظاہر انسان روزی دیتا ہے، انسان اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، جیسے کہ بکرا بہت سارے لوگ پالتے ہیں، بھیڑ بہت سارے لوگ پالتے ہیں، مرغیاں پالتے ہیں، بلیاں پالتے ہیں، جو جائز جانور ہے ان جانوروں کو انسان پالتا ہے اور ان پال کر کے ان کی روزی کا، ان کے کھانے پینے کا بظاہر انتظام کرتا ہے۔ لیکن بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جن کو انسان روزی نہیں دیتا، جس کے کھانے پینے کا بندوبست نہیں کرتا۔ بے شمار مخلوقات ہیں، فضاؤں میں پرندے اڑتے ہیں، سمندروں میں کتنی مخلوقات ہیں۔ جتنی مخلوقات آپ کی نظروں کے سامنے اس وقت موجود ہے، اس سے کئی لاکھ گنا سمندر کے اندر مخلوقات موجود ہے۔ وہ مخلوقات ہم کو نظر نہیں آتی، ان مخلوقات کو اللہ تعالیٰ ہی روزی کا انتظام کرتے ہیں۔ انسان کے بس میں نہیں ہے ان کی روزی کا انتظام کرنا۔ بظاہر کچھ مخلوقات ہیں جن کی روزی کا، جن کے کھانے پینے کا انسان بندوبست کرتا ہے، لیکن بے شمار مخلوقات ہے۔ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں، جنگلوں میں درندے ہیں، شیر ہیں، بھیڑیا ہے، لومڑیاں ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، مچھر ہے، مکھی ہے، چونٹی ہے، کتنی مخلوقات ہیں جو ہماری نظروں سے بھی پوشیدہ ہے۔ ان مخلوقات کی روزی کا انتظام کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ ہم تو چند مخلوقات کا انتظام کرتے ہیں، لیکن بے شمار لاکھوں مخلوقات ایسی ہیں جن کی روزی کا انتظام انسان نہیں کرتا، بلکہ اس کی روزی کا انتظام اللہ کرتا ہے۔ جنگلوں میں دیکھیں کیسے کیسے درندے، بھیڑیے، شیر، چیتا، بھالو ہے، بندر ہے،
اور پتہ نہیں کیسے کیسے جانور اور کیسی کیسی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کے روزی کا انتظام کون کرتا؟ اللہ کرتا ہے۔ سمندر کے اندر دیکھیے ایک ایک مچھلی جس کے بارے میں لکھا ہے، ویل مچھلی جو بڑی مچھلی ہوتی ہے، اس مچھلی کی غذا روزانہ کئی کنٹل ہے، اس مچھلی کی غذا روزانہ کئی کنٹل ہے۔ اور آپ سوچتے ہوں گے کہ اس مچھلی ویل جو مچھلی ہوتی ہے، اس مچھلی کی غذا، اتنی غذا اس کو کون دیتا ہے؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہے فلاسفہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ پانی میں وہ مچھلی منہ کھول کر کے ٹھہر جاتی ہے۔ پانی کے اندر جو ذرات ہوتے ہیں، لکڑیاں، کنکر، جو بھی ذرات ہوتے ہیں، وہ منہ کھول کر کے وہ مچھلی بیٹھ جاتی ہے، اور اس کے منہ کے اندر وہ ساری چیزیں جاتی رہتی ہیں، اور ان ذرات سے اس کا پیٹ اللہ تعالیٰ بھرتے ہیں۔ بتائیے کیسی کیسی مچھلیاں ہیں، کنٹلوں کنٹلوں مچھلیاں، ایسی مچھلیاں جو سمندر میں چلنے والے جہازوں کو بھی روک دیتی ہے، ایسی ایسی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں۔ اور اس سے پہلے اسی مجلس میں نے سلیمان علیہ السلام کی دعوت کا واقعہ بیان کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ میں آپ کی مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم نہیں کر سکتے، ایسا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے اصرار پر اللہ نے کہا ٹھیک ہے کرو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے اور جو بہت ساری مقدار میں کھانا تیار کرایا۔ صرف ایک مچھلی سمندر سے آئی اور پورا کھانا سمندر جو تیار کیا تھا، اس سمندری مچھلی نے پورا کھانا اکیلے کھا لیا، اور مچھلی کہنے لگی کہ اور کھانا لائیے۔ اللہ تعالیٰ اتنی مقدار سے کئی گنا زیادہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کھانا کھلاتا، آج تو آپ نے بھوکا رکھ دیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے توبہ کی، یا اللہ آپ کی مخلوقات کو واقعتاً ہم کھانا نہیں کھلا سکتے، تو اتنی مخلوقات کو جس کو ہم بھی دیکھتے ہیں اس کے انتظام، کھانے کا انتظام کرتے ہیں، لیکن بہت ساری مخلوقات ایسی ہے جس کے کھانے پینے کا ہم انتظام نہیں کرتے، اللہ اس کے انتظامات کے اوپر قادر ہے اور اس کا انتظام کرتا، کسی کو بھوکا نہیں رکھتا۔ ہزاروں کی تعداد میں صبح صبح پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر کے کہاں جاتے؟ اپنی غذا کی تلاش میں، اور شام کو پیٹ بھر کر کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ان پرندوں کی طرح اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے لگو کہ پرندے صبح کو اٹھ کر کے جاتے ہیں اور اپنی غذا، اپنا پیٹ بھر کر کے شام کو اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے ہیں، اگر تمہارا بھی توکل ایسا ہو جائے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ایسا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے بستروں پر رزق پہنچائے۔ لیکن ہمارا بھروسہ نہیں ہے اللہ پر، اتنا کامل بھروسہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ مضمون بیان کیا، دوسرا یہ مضمون بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے اندروں سے پانی کو اٹھاتا ہے، بخارات سمندر کے اندر پیدا ہوتے، مانسون جو آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سمندروں سے پانی کو بادلوں کے ذریعے اٹھاتا ہے، اور ان بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے اس کو منتقل کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ بادل پانی برساتا ہے۔ یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ اللہ کے اختیار میں، انسان نہیں کر سکتا۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان سے یہ نہیں کہا کہ ہم سالوں بھر پانی برسائیں گے۔ اگر سالوں بھر اللہ تعالیٰ بارش برساتا تو انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا، معیشت کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، کاروبار کرنا، ساری چیزیں مشکل ہو جاتی۔ روزانہ بارش ہی بارش ہوتی رہتی، جہاں انسان نکلا بارش ہو رہی ہے، کاروبار کرنا مشکل ہو جاتا، زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ حساب سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ دیکھو ہم نے جو ہے پانی برسا دیا، تم ذخیرہ کر کے رکھ لو، ذخیرہ کر کے رکھ لو۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کہتا تو اللہ تعالیٰ کہاں پانی رکھتا؟ انسانوں کے رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، پانی کے لیے ٹنکی بناتا، حوض بناتا، تالاب بناتا، انسان کے بس میں تھا یہ سب بنانا؟ اچھا اگر بنا بھی لیتا تو ان پانیوں کا ذخیرہ اگر رکھتا انسان، چند دنوں میں وہ پانی خراب ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ دیکھو ہم سال کے 6 مہینے بارش برسائیں گے اور تم پانی کا ذخیرہ کر لینا، گھروں میں ٹنکی بنا لینا، حوض بنا لینا۔ یہاں تو گھروں میں جو پانی ہم رکھتے برتنوں میں، وہ پانی ہی خراب ہو جاتا 2-4 دنوں میں، اس کے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام نہیں بنایا۔
بلکہ پانی کی حفاظت کے لیے ایسا نظام بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے حوض، سمندر، تالاب، ندی بنا دیے، یہ بنایا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا نظام صحیح رکھنے کے لیے پہاڑوں کو بنایا۔ پہاڑوں کے اوپر پانی جب بارش ہوتی ہے تو اس پانی کو اللہ تعالیٰ برف کی شکل میں محفوظ کر دیتے پہاڑوں کی چوٹیوں پر، چونکہ وہاں گرد و غبار نہیں اڑتا، کیڑا مکوڑا نہیں اڑتا۔ ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو، سمندر کے پانی کو بادلوں ذریعے اٹھایا، بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے منتقل کیا، پھر بارش برسی تو پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ نے پانی کے انتظام کے لیے برف کو بنا دیا۔ جب گرمی کا موسم ہوتا ہے، پانی کی قلت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پانیوں کو، ان برف کو بالکل پگھلا کر کے، جیسا کہ رگوں میں پانی جاتا ہے اسی طریقے سے پہاڑوں کی چوٹیوں میں ان پانیوں کو بہاتا ہے، اور وہ پانی نالوں کے ذریعے سے، چشموں کی شکلوں میں وہ پانی نکل کر کے بہتا ہے، اور وہ پانی زمین کے اندر جاتا ہے۔ پھر زمین کا پانی ہم استعمال کرتے ٹیوب ویلر سے، کیا کہتے ہیں، کنویں کے ذریعے سے یا موٹر کے ذریعے سے زمین کے اندر ہم گاڑ کر کے اس سے پانی کو نکالتے ہیں۔ ان پانیوں کو اللہ تعالیٰ اگر زمین کے اندر نہ بھیجتا تو پھر پانی زمین میں ہوتا ہی نہیں۔ تو انسان چاہے کچھ بھی لگاتا، موٹر لگاتا، حوض بناتا، کنواں بناتا، پانی نکلتا ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ پہاڑ کی چوٹوں سے پانی وہ نیچے جاتا ہے اور زمین کو سیراب کرتا ہے، اور وہ پانی حوض میں، نالوں میں، سمندر میں، تالاب میں وہ پانی پہنچتا ہے، اور مخلوقات کی ضرورات کے لیے اس پانی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جو یہ بخارات اٹھتے ہیں سمندر کے اندر، پانی جو بخارات اٹھتے ہیں، بڑے بڑے سمندر، بمبئی میں جو بڑا سمندر ہے وہ پانی میٹھا نہیں ہے، آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا، وہ پانی نہایت ہی کڑوا پانی اور بالکل خراب پانی۔ اللہ نے کیسا نظام بنایا کہ وہ کڑوا پانی اللہ نے اس لیے رکھا کہ ان پانیوں میں اگر بہت سارے مردار مر جاتے، مچھلی مر جاتی، بحری اور سمندر کے اندر رہنے والی جو مخلوقات ہوتی وہ مر جاتی، تو وہ پانی سڑ جاتا، اور اس کے اندر سے ایسی بدبو پیدا ہوتی کہ انسانوں کا جینا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو نمکین بنایا، کڑوا بنایا۔ انسان اس پانی سے نمک کو بہت نکالتا ہے، نمک کو نکالتا ہے، پھر وہ پانی بادلوں کے ذریعے سے بخارات اٹھتے اور بادل اس کو اوپر اٹھا دیتا ہے، اور وہ پانی چھن چھن کر کے وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے، کھارا پانی زمین کے اندر رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پانی کا بھی نظام ایسا بنایا کہ اگر سمندر کا پانی میٹھا بناتے تو اس کے اندر جانور مر کر کے ایسی بدبو پیدا ہو جاتی، اور پورے شہر اور پورے علاقے کا نالی کا پانی اسی کے اندر جاتا ہے۔ ہمارے جگتیار میں جو جتنی نالیاں بنی ہوئی ہیں اور جتنے جو ہے آزو بازو میں ندیاں تالاب ہیں، ان ندیوں تالاب کے اندر یہ پانی جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا اس کھارے پانی کو میٹھے پانی سے تبدیل کر دیتا۔ یہ سب کس کا نظام ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام نہ بنایا ہوتا تو وہ پانی انسان کے استعمال کا نہ ہوتا، نہ پی سکتا، نہ کھا سکتا، نہ غسل کر سکتا، اور اگر پیتا بھی انسان تو اس کی پیاس نہ بجھتی۔ کھارے پانی سے کہاں پیاس بجھتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ سمندروں سے پانی کو آسمان میں اٹھانا، بادلوں میں اٹھانا، پھر بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے سے ادھر سے ادھر بھیجنا، ادھر سے ادھر بھیجنا، پھر وہ بادل جو ہے گردش کرتا ہے۔ جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے، ضرورت کے مطابق، انسان کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ پانی کو پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پاس بہت خزانہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی کے لیے حساب سے انتظام کیا ہے۔ یہ نہیں کیا کہ اللہ کے خزانے میں اتنے ہیں نا، بے شمار گیہوں پیدا کر دیتا، بے شمار غلہ پیدا کر دیتا، ایسا نہیں کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پاس بے شمار خزانے ہیں۔ اللہ اگر چاہتا ان تمام خزانوں کو زمین پر اگل دیتا، لیکن انسان کے لیے پھر جینا مشکل ہو جاتا، رہنا مشکل ہو جاتا، کھانا مشکل ہو جاتا، بے قدری کرنے لگتا ہے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں سب کچھ ہے، لیکن اندازے سے، حساب سے اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو پیدا کر رہا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ہی مارنے والے ہیں اور ہم ہی جلانے والے ہیں۔
انسان کو دیکھیے پانی کے ناپاک قطروں سے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ مارنے والے ہے، اللہ کی ذات صرف زندہ رہنے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات برقرار رہنے والی ساری مخلوقات پر فنا طاری ہونے والا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے، کسی کو بھی بقا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی جو کچھ آگے گزر گیا اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ آگے ہونے والا اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ساری چیزوں کا، پہلے کی چیزوں کا علم ہے، جو ہو رہا اس کا بھی علم ہے، جو آگے ہونے والا اس کا بھی علم ہے، ہم نے جو کیا اس کو بھی اللہ جانتا ہے، ابھی ہمارے دل میں کیا ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ابھی سے چند منٹ بعد یا چند سیکنڈ بعد ہم کیا کرنے والے ہیں، مسجد میں کتنی دیر بیٹھنے والے، اس کے بعد کہاں جانے والے، ساری چیزوں کا علم اللہ کو ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن ساری مخلوقات کو اٹھانے والے ہیں، ساری مخلوقات کو زندہ کرنے والے، مارنے والے وہی، پیدا کرنے والے بھی وہی، پھر پیدا کر کے مارنے والے، اور پھر قیامت کے دن روز محشر انسانوں کو اٹھانے والے بھی وہی ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔